ایک صبح سو کر اٹھیں اور پتہ چلے کہ سوشل میڈیا دنیا سے غائب ہو گیا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ کسی ہارر مووی جیسا سین ہوگا۔ ممکن ہے کہ کچھ دیوانوں کو دل کا دورہ بھی پڑ جائے، لیکن یہ واقعہ آسٹریلوی ٹین ایجرز کے ساتھ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آسٹریلیا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں 16 سال سے کم عمر تمام بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگ گئی ہے اور ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کیا یہ پابندی مؤثر ہو سکے گی؟ اگر بچوں نے غلط عمر بتا کر اکاؤنٹ بنایا تو، وی پی این استعمال کیا تو، آئیں ان سوالات کے جواب معلوم کرتے ہیں۔ فرانس نے 2 سال پہلے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی کا قانون منظور کیا تھا۔ اس قانون پر ابھی تک عمل نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ ماہ ڈنمارک نے بھی ایسا ہی قانون منظور کیا، لیکن ابھی تک اس پر بھی عمل شروع نہیں ہوا۔ امریکہ میں اس سال کئی ریاستوں نے اسکولوں میں موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہے، لیکن اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو پا رہا۔ لیکن آسٹریلیا نے نہ صرف قانون منظور کیا ہے بلکہ اس پر عمل کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ریاست ساؤتھ آسٹریلیا کی خاتون اول اینابل ویسٹ نے ایک کتاب پڑھی۔ جوناتھن ہائٹ کی اس کتاب کا نام تھا دی اینکشس جنریشن۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ بچوں میں ذہنی امراض وبا کی طرح پھیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے موبائل فون ہیں اور نتیجہ بے خوابی، بے چینی، خود اذیتی اور کھانے پینے کے مسائل کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ اینابل ویسٹ نے کتاب پڑھ کے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ اس بارے میں کچھ کریں گے یا نہیں؟ ساؤتھ آسٹریلیا کے گورنر کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مقامی طور پر قانون سازی کروائی۔ یہ اچھا کام تھا۔ دوسری ریاستوں نے ان کی تقلید کی۔ بات قومی سطح پر پہنچی اور پھر پارلیمان میں حکومت اور اپوزیشن نے مل کر قانون منظور کر لیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 16 سال سے کم عمر کے بچے پائے گئے تو اس پر 5 کروڑ آسٹریلوی ڈالر جرمانہ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں نے ابتدا میں وہی کیا جو ان کے بزنس کے مفاد میں تھا، یعنی کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بچے غلط عمر بتا سکتے ہیں، وی پی این استعمال کر سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ پابندی کیسے لگائیں۔ لیکن آسٹریلیا کی سیفٹی کمشنر جولیا گرانٹ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لائیں۔ وہ 20 سال مائکروسافٹ، ٹویٹر اور ایڈوبی جیسی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں کام کر چکی تھیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو آئینہ دکھایا کہ آپ اپنے صارفین کو ٹارگیٹڈ اشتہارات کیسے دکھاتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، تبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ وی پی این کی باتیں نہ کریں۔ نیٹ فلکس اور دوسری کمپنیاں وی پی این کو بائی پاس کر جاتی ہیں یا صارف کو روک لیتی ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے یہ بھی کہا کہ رپورٹنگ کا آپشن فراہم کریں تاکہ اگر کوئی ٹین ایجر جھوٹ بول کر سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا بھی لے تو والدین اور اساتذہ اس کے بارے میں مخبری کر دیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بچوں کے اکاؤنٹ پہچاننے کے کئی اور طریقے بھی ہیں، جیسے ان کا ٹائپنگ اسٹائل، ان کی زبان اور سلینگز، ان کا سونے کا وقت۔ بہت سے بچے پریشان ہیں کہ اب دوستوں سے رابطہ کیسے کریں گے، کیونکہ وہ اپنا فون نمبر شیئر نہیں کرتے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں۔ اب گروپ چیٹ کے بغیر پلان کیسے بنیں گے؟ اور آسٹریلیا میں گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے بغیر کیسے گزریں گی؟ بہرحال کچھ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ شاید زندگی زیادہ پرسکون اور نیند بہتر ہو جائے گی۔ دوستو، کیا آپ کے بچے یا کم عمر بہن بھائی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آسٹریلیا میں اس پابندی کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا یا یہ تجربہ ناکام ہو جائے گا؟ کمنٹس میں اس بارے میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔